جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کے مہینے کی آج 27 تاریخ ہے، 27 ہے، 2 پر 7 ہے، سب کو معلوم ہے۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو دسمبر ہے یہ عیسوی سال کا آخری مہینہ ہے، انتم مہینہ ہے، لاسٹ مہینہ ہے۔ اس کے بعد جنوری سے پھر نیا سال 2025 شروع ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس نئے سال کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی 2025 آیا نہیں، ابھی 2-3 دن 3-4 دن باقی ہے، لیکن اس سے پہلے سے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر بولنا یعنی نئے سال کی بدھائی دینا، یہ شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ میرے بھائی، نئے سال جو ہے اس موقع پر جو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یا نئے سال کے موقع پر لوگ جشن مناتے ہیں، 31 کی رات کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اس کا ثبوت کسی بھی چیز سے نہیں ہے، کسی بھی احادیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناؤ اور پھر اسی طریقے سے 31 کی رات کو، جنوری کی 1 تاریخ کو سیلیبریٹ کرو، خوشیاں مناؤ۔ 25 دسمبر کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے، آج کتنا 27 ہے، 2 دن پہلے، اس سے 1 دن پہلے 24 تاریخ 23 تاریخ ہی سے اسکولوں کے اندر بچوں کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ کس لیے؟ 25 دسمبر آ رہا ہے۔ یہ 25 دسمبر ہے کیا؟ یہ بڑا دن لوگ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو 25 دسمبر جو ہے عیسائیوں کے نزدیک، یعنی مسلمانوں کے نزدیک نہیں، عیسائیوں کے نزدیک ان کا عقیدہ کیا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جس کو کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں اور یہ تاریخ صحیح نہیں ہے۔ یہ تاریخ کسی بھی چیز کے اندر صحیح نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے، بلکہ یہ عیسائیوں کا من گھڑت ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور 25 دسمبر کو کیا لال کپڑے پہن کر کے سینٹا کلاس میں کیا بولتے ہیں اس کو، وہ بھی بناتے ہیں اسکولوں کے اندر، چاکلیٹ گفٹ بھی بانٹتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک تو چلو بھائی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، چلو جنم دن منا رہے ہیں، اجازت تو نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے منا رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب جب اللہ ایک ہے، قرآن کے اندر اللہ نے صاف کہہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد،
نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اپنے جسم سے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ وہی فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا ہے، نہیں پیدا کیا ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، یعنی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو اس سورت سے کیا پتہ چلا، سورۃ الاخلاص سے، کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العالمین کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ لہذا جو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسی گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 25 دسمبر کے تعلق سے تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں 31 کے تعلق سے۔ تو یہ 31 جو ہے یہ بھی 25 دسمبر سے لے کر کے عیسائی لوگ 25 دسمبر 26 27 28 29 30 31 اور یہ جنوری، یہ 6-7 دن کا جو بیچ میں آ رہا ہے، یہ ان کا تہوار ہوتا ہے، لوگ اپنا عید سمجھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ 31 کی تاریخ کو شراب پیتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کلبوں کے اندر راتوں رات جیسے ہی 12:01 جیسے ہی 12 بجتا ہے فوراً ایک دوسرے کو مبارکباد شروع کرنا، ہیپی نیو ایئر، آپ کو نئے سال مبارک ہو، میں آپ کو نئے سال کی بدھائی دیتا ہوں، نئے سال آپ کے لیے آپ کی زندگی میں خوشیوں کا پہاڑ لائے، یہ ساری چیزیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کوئی بتا سکتا ہے کہ کل ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، کیا گارنٹی ہے کہ جس کو ہم یہ نئے سال کی بدھائی دے رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ وہ پورا سال وہ زندہ رہ جائے گا؟ نئے سال کی ادھر بدھائی دے رہے، ہو سکتا ہے آج ہم بدھائی دیے، کل اس کا انتقال ہو گیا، فائدہ کیا ہوا بدھائی دے؟ یہاں تک کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہوتا ہے، عربی کیلنڈر، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ جو ہے یہ عربی کیلنڈر جو ہے اس پر بھی انسان کو نئے سال پر مبارک نہیں دے سکتے ہیں، اس پر بھی نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اور آپ جو محرم الحرام سے جو عربی کیلنڈر کا فرسٹ مہینہ جو تصور کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ کہاں سے چلا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے یہ لاگو ہوا کہ محرم الحرام یہ عربی کیلنڈر کا فرسٹ مہینہ ہے اور ذی الحجہ یہ لاسٹ مہینہ ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لاگو ہوا۔ اب جب نبی کے زمانے میں نہیں تھا، پھر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ یا پھر نہ صحابہ کرام نے کسی کو دیا ہے، صحابہ کے بعد نہ تابعین نے کسی کو دیا ہے، نہ تبع تابعین نے دیا ہے، کوئی بھی نہیں دیا ایک دوسرے کو مبارکباد۔ بس کچھ سالوں سے چلتے آ رہا ہے نئے سال کے مبارک پر بدھائی دینا، نئے سال کے مبارک نئے سال کے دنوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا۔ اور کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ آئیے اب ایک حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی انہی کی طرح ہمیں بھی اس پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے، یا پھر اس کی مخالفت کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے اندر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کا شیوا ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بولنا، اور جب ہم وہی کام کریں گے تو گویا کہ ہم اس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔
اور اس کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ کی مشابہت آپ نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ صرف دنیا کے اندر نہیں، چلو وہ دنیا میں وہ جشن منا رہے ہیں، ہم بھی منا لیں گے ان کے ساتھ مل کر کے، اگر وہ کوئی عبادت کا کام کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں کی طرح عبادت کریں گے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دیا ہے کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ عبادت کرے اللہ کی، اس طریقے سے تم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب ایک عبادت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے لوگوں، یہ آج محرم الحرام کو تم لوگ کون سا روزہ رکھ رہے ہو؟ ان یہودیوں نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دیا تھا۔ اسی 10 محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دیا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ہر سال ہم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، میرے ساتھیوں 10 محرم الحرام کو تم بھی روزے رکھا کرو، لیکن یہود و نصارہ صرف 10 محرم کی روزہ رکھتے ہیں، ایسا کرو اللہ نے تمہیں اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر انہی کی طرح تم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھنے لگو گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی، اور اللہ نے اس کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا تم ایسا کرنا، ایک روزے کو آگے یا ایک روزے کو پیچھے چلا لینا، یعنی 9 اور 10 کو رکھنا یا 10 اور 11 کو رکھنا۔ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ یہودی لوگ صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور اللہ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا عبادت کے اندر بھی آپ اس کی مشابہت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک روزہ آگے پیچھے ملا لیں گے اس کی مخالفت ہو جائے گی، وہ لوگ ایک رکھتے ہیں ہم لوگ 2 رکھیں گے، مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ تو جب ایک عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، میرے بھائیو آج ہم اور آپ دنیاوی معاملات میں کیسے اس کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے؟ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، نئے سال آپ کا یہ مبارک ہو، ہم جانتے ہیں نئے سال ہماری زندگی میں خوشیاں لائے، میرے بھائیوں، اور بہت زور شور کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کا جنم دن بھی مناتے ہیں، ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ گاؤں کے اندر ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں دوسرے جگہ، یہ دوسرا غیر مسلموں کا طریقہ ایسا نہیں۔ مولوی صاحب لوگ کے پاس، میرے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہوا بھائی کل کیوں پڑھنے نہیں آئے؟ میرے ابا کا جنم دن تھا، گھر میں دعوت تھی۔ ایسا ہوتا ہے، گھر میں دعوت تھی، میرے ابا کا جنم دن تھا یا میرا جنم دن ہے، میرے بھائیو کیک کاٹا جاتا ہے، جنم دن منائے جاتے ہیں، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہونی چاہیے۔ کس لیے جنم دن منا رہے ہیں یار؟ ایک سال ہمارا بڑھ گیا، ایک سال جو ہے وہ ہمارا بڑھ گیا ہے۔ میرے بھائی ہماری زندگی ایک ایک سیکنڈ گھٹ رہا ہے، ہماری زندگی گھٹ رہی ہے ایک ایک سیکنڈ۔ اللہ نے آپ کو اگر 60 سال کی زندگی دی ہے، 30 سال آپ نے گزار دیا، آپ کی زندگی میں صرف 30 سال بچے ہیں، پھر سے 1 سال آپ نئے سال میں داخل ہوئے، پھر سے آپ کیک کاٹے، پھر سے آپ کو لوگوں نے بدھائی دی، آپ کی زندگی 28 ہی سال بچی ہے، آپ دن بدن موت کے قریب جا رہے ہیں، پھر کس بات کی جنم دن یار؟ جنم دن نہیں منانی ہے، اسلام کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو
जन्म दिन की बधाई दें, या लोग अपने जन्मदिन के अंदर खुशियां मनाएं, लोग अपने जन्मदिन के अंदर केक काटें, या लोग अपने जन्मदिन के अंदर लोगों को दावत दें। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया, रोज खिलाइए गांव वालों को, किसने रोका है? आप अगर कमाते हैं उतना, अगर आपकी ताकत है, इस्तिताअत है, गांव वालों को हर दिन खिलाइए। हम लोगों को भी अच्छा लगेगा खाने में, रोजाना खा रहे हैं, अच्छा लगेगा। तो क्या भाई खास दिन क्यों करते हैं? आप अपने जन्मदिन ही के अंदर ऐसा क्यों करते हैं? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और मना करते हुए फरमाया है कि इंसान अपना जन्मदिन नहीं बल्कि अपने जिंदगी के बारे में गौर फिक्र करे। जैसे ही आज का दिन हमने गुजारा, एक हफ्ता गुजारा, एक महीना गुजारा, एक साल गुजारा, हम अपने जिंदगी का जायजा लें कि हमने किस तरीके से अपनी जिंदगी, अभी 2024 से जा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे जैसे साल का आखिरी महीना पहुंचता है, वैसे वैसे लोग क्या करते हैं, साल भर का हिसाब करते हैं। इस साल हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना नफा हुआ, इतना नुकसान हुआ, उन तमाम चीजों का जायजा लेते हैं, और उनको पता चलता है कि एक साल के अंदर हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना नफा हुआ। अगर आप नए साल मना रहे हैं, आप इस अंदाज से मनाइए। मैं तरीका बताता हूँ, आप नए साल मनाइए, एकदम तरीका सुनिए। आप नए साल मना रहे हैं, आप देखिए हमने इस साल के अंदर किसका माल लूटा था, हमने इस साल के अंदर किसको तकलीफ पहुंचाया था, हमने इस साल के अंदर कितने नमाजें छोड़ी हैं, हमने इस साल के अंदर कौन कौन से गुनाह के काम किए हैं। लिहाजा ये 2025 आ रहा है, इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं 2025 के अंदर ना गुनाह का काम करेंगे, जिनका माल लूटा था उनका माल रिटर्न कर देंगे, जिनको तकलीफ पहुंचाया था उनके पास जाकर के माफी मांग लेंगे। आप इस अंदाज से नया साल मनाइए। मेरे भाइयों, आप ये सिर्फ नए साल दे रहे, बस कैलेंडर चेंज हो रहा, हम लोग तो चेंज होते नहीं, बस कैलेंडर चेंज होता है। बाकी जो 2023 में गलती कर रहे हैं वही 2024 में किए, 2024 में जो हमने कर चुके 2025 में फिर से वही काम करेंगे, फिर बधाई क्या। अगर अपने आप को भी चेंज करो तब पता चलता है कि हाँ यार, इस बार 2025 आ रहा है, अब हम गुनाह के काम नहीं करेंगे, अब हम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, लोगों को गाली गलौज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर बदलाव हो रही है, फिर आप सोच सकते हैं कि नया साल का चलो बधाई देते हैं, इस साल ये बेचारा समझ जाएगा। लेकिन करना फिर हमें वही है कि तो भी चिल्लाओ, कि तो भी चीखो, करेंगे वही। मेरे भाइयों, ये जिंदगी जो अल्लाह ने दिया है, ये शराब पीने के लिए नहीं। 31 की तारीख जो रात होती है, उस दिन इतना लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, क्लबों के अंदर इतना डांस होता है जितना साल भर के अंदर किसी और दिनों में नहीं होता है। उस दिन को इतना शराब पिया जाता है, लोग नशे में धुत होते हैं, और लोग शराब एकदम पूरा पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर, सारी की सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया। पहले देख लीजिए उस तारीख को लोग कितना शराब पी रहे हैं, जबकि हम और आप कितने बड़े बेवड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना पियेंगे? 1 बोतल, 2 बोतल, ज्यादा ज्यादा 3 बोतल, उससे ज्यादा नहीं पी पाएंगे। उतना बड़ा बेवड़ा नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आने से पहले की जिंदगी देखेंगे, अरब के अंदर लोग खाना खाने के बाद पानी की जगह बोतल पीते थे। रात को जब सोते थे अपने बिस्तरों में, सोते वक्त हम लोग रखते हैं ना बाटली में पानी, बोतल में पानी रखते हैं, रात में अगर प्यास लगेगी हम लोग पी लेंगे। अरब के अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, जब आप इस दुनिया के अंदर नहीं आए थे, उस वक्त लोग अपने चारपाई के पास सोते वक्त कोई खंभा रखता था, बोतल रखता था, और रात में जब प्यास लगता उसी बोतल को पी लेते थे। लेकिन जब शराब की आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मक्के के गलियों में इस तरीके से शराब बह रहा था,
جیسے ساون اور بھادر کے مہینوں میں جب بارش آسمان سے ہوتی ہے، جس طریقے سے بارش نالیوں میں بہتے ہیں، بارش کا پانی نالیوں میں اور گلیوں میں بہتے ہیں، اسی طریقے سے جب اللہ نے شراب کی حرمت کی آیت نازل فرما دی، مکے کے گلیوں میں جیسے باڑھ آتا ہے ویسے شرابیں بہ رہی تھیں۔ جس کا کھانا پینا، کھانا کھانے کے بعد شراب، سونے کے وقت شراب، صبح اٹھا شراب، وہ لوگ اتنے شراب کے عادی تھے، لیکن جیسے اللہ نے شراب کی آیت نازل فرما دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوا، پاسے، یہ تیر، یہ فال نکالنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کی گندگی ہے۔ فاجتنبوہ، تم لوگ اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب شراب ابھی تک حرام بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی صحابہ کرام نے پینا چھوڑ دیا تھا۔ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے صحابہ کرام نے پینا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کراتے ہیں، ابھی شراب کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں کو پارٹی دیتے ہیں، اور جب دعوت دے دی، لوگوں نے کھانا پینا کھا لیا تو شراب بھی پیش کرتے۔ اس زمانے میں شراب تو عام تھا، شراب پیش کیے، لوگوں نے پورا دبا کر کے شراب پیا، اور جب شراب پی لیے، شراب پینے کے بعد اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت، مغرب کی اذان ہونے لگی، لہذا وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے شراب پیے تھے، کھڑے کر دیے، چلو بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنے میں۔ نماز میں کھڑے ہوئے، پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ قرآن کی صحیح آیت ہے، لیکن صحابہ کرام نشے کی حالت میں ہیں، وہ اپنی زبان سے کون سے جملے ادا کر رہے ہیں ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو، لیکن صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ شراب سے کتنا فرق ہو رہا ہے۔ ادھر قرآن کی آیت کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اور یہاں صحابہ کرام نشے کی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، قرآن کی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، لیکن اپنے زبان سے کون سے جملے کہہ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ جب اللہ نے دیکھا کہ لوگ نماز شراب کی وجہ سے صحیح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں۔ یعنی ابھی پوری طریقے سے شراب حرام نہیں ہوا ہے، اللہ نے صرف اتنا حکم دیا ہے کہ جب تم نشے میں رہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ اب صحابہ کرام سوچنے لگا کہ اللہ نے ہمیں نماز کے قریب جانے سے منع فرما دیا ہے، اب انہوں نے پوری طریقے سے حرام نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پینا چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑ دیا؟ جیسے دوپہر کی نماز پڑھے 1-1:30 بجے، نماز پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھائے، اب جیسے ہی بوتل کو ہاتھ میں لیے، ارے ابھی ہم پی لیں گے، نشہ تو چڑھ ہی جائے گا، 3-3:30 بجے تک عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گی، اور آدھا گھنٹہ میں نشہ اترے گا نہیں، چلو نہیں پیے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اب عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد چلو ابھی پی لیتے ہیں، سوچا نہیں پھر سے مغرب کی وقت ہو جائے گی، نہیں پیئیں گے۔ صحابہ کرام نے پینا چھوڑ دیا کہ جس شراب کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نماز کے قریب جانے سے منع فرما دیا ہے، اس شراب کو کیسے پئیں گے بھائی؟ جب نشہ نہیں اترے گا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج کل کے نوجوان، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نوجوان وہ بھی مسلمان پورا شراب میں ٹلی رہتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور شراب پینے کے بعد اپنے زبان اس کی ایک دم گالی اتنی خطرناک کام نہیں کر رہا دماغ، بھائی وہ کیا بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے،
کیا بول رہا ہے؟ نہیں بول رہا ہے، خود ان کا عقل و حواس کام کرنا بند کر دیا ہے اس شراب کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا اور کہا کہ یہ شیطان کی گندگی ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، 31 کو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ لوگ اس آیت کریمہ کو سوچیں کہ پڑھیں اور دیکھیں، غور و فکر کریں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اور 31 کو اتنی کثرت سے زنا شراب پینے کے بعد کام نہیں کر رہا ہے، دماغ میں ہمارے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لوگ زنا بھی کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ شراب ہی ساری تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو شراب سے روک لے تو اور دیگر برائیوں سے رک سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، یعنی شراب پینے والوں بیوڑوں کے حق میں کسی شاعر نے لکھا، کیا لکھا ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی اے بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی اے بوتل کے دیوانے، وہی کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوئے گا جوانی میں، وہی کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوئے گا جوانی میں۔ میرے بھائیوں، جوانی اللہ نے دیا ہے، اس کی قیمت کو سمجھے۔ یہ شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، عیاشی کرنے میں اپنی جوانی کو برباد مت کریں۔ اللہ نے جوانی دیا ہے، اس کی قیمت کو سمجھے۔ آپ جوانی میں اللہ کی عبادت کریں۔ جوانی میں اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے تلے انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے گا اگر جوانی میں اللہ کو راضی کر لیے۔ تو آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 31 یا جنوری کی پہلی تاریخ کو جو برائیاں ہو رہی ہیں، جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔